الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب آزمائش پوری دنیا پر آئی ہوئی ہے اور وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک شدید خوف و ہراس ہے، اور وہ خوف و ہراس خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، اور یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کی وجہ سے کھانے کی کمی، پینے کی کمی، خوراک کی کمی سے لوگ دوچار ہو رہے ہیں، لوگ کما نہیں سک رہے۔ یہ ایک الگ سے بہت بڑی مصیبت ہے، اور وہ وائرس ایک الگ سے مصیبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، لا تاکید کا، نون تاکید کا، ضرور آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ خوف سے، بھوک سے، پھل کم کر کے، اور آپ کے رزق کو کم کر کے، آپ کی جانوں کو کم کر کے۔ یہ ساری چیزیں کم ہو رہی ہیں آج، تو یہ نئی چیز نہیں ہے، مومن کے لیے نئی چیز نہیں ہے۔ جب ہمارا رب فرمائے میں یہ کام ضرور کروں گا اور وہ ہو جائے، تو یہ کوئی خبر نہیں بنتی، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور اگر اللہ فرمائے میں ضرور آزماؤں گا اور نہ آزمائے، تو پھر یہ پریشانی کی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، اس میں مسلمان صبر کرتا ہے۔ کافر کا ڈیل کرنے کا طریقہ اپنا ہے، مسلمان کا اپنا ہے، وہ ہر حالت میں صبر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو اچھائی ملے تو اس پر شکر کرے تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، ان اصابت السراء فشکر فکان خیر اللہ، اور اگر اس کو کوئی پریشانی آئے اس پہ صبر کرے تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو ہمیں افراتفری، بے صبری، یہ اس سے کام نہیں لینا۔ اور جب ہم اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اس کا دفاع، اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کا اپنا مدافعتی سسٹم مضبوط ہو، آپ کی قوت مدافعت اچھی ہو۔ اور جو اس وقت خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے، اس سے سب سے زیادہ نقصان ہماری قوت مدافعت کا ہوتا ہے۔ تو ہم جب قوت مدافعت کھو بیٹھیں گے تو اس کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ اس لیے مومن، تقدیر پر ایمان لانے والا، اللہ پر توکل کرنے والا، اس کو پریشانی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اس کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے فرماتے ہیں ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء لا یضرونک بشیء الا ما کتبہ اللہ علیک۔ اگر ساری کائنات آپ اکیلے کو نقصان دینا چاہیں، میرا رب نہ دینا چاہے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دو ہمیں اللہ کے لکھے کے بغیر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا دوست ہے، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر لے، ہمیں اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، خبروں پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے، تقدیر پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کرونا تو اب آئی ہے، اس سے پہلے بے شمار وائرسز موجود ہیں ہمارے جسم کے اندر، ایسی چیزیں موجود ہیں، یہ دل دھڑکتا ہے، تھوڑا زیادہ دھڑکے تو ہمیں مار سکتا ہے۔ تو موت کے اسباب بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا کنٹرول میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے بیمار سے بیمار کو، دوسرے بیمار کو بیماری لگا دے، وہ چاہے تو اس کو روک دے، نہ لگائے، اور وہ چاہے تو کوئی بیمار بھی وہاں نہ جائے اور اس کو پھر بھی لگا دے۔ یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اونٹ کو، خارش زدہ اونٹ کو الگ باندھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں باندھا؟ کہتا ہے جی تاکہ اس کو خارش نہ لگ جائے۔ فرمایا اس کو پہلے کو، اس کو کس نے لگائی ہے؟ تو جو رب اس کو لگنے کی اجازت دے سکتا ہے اس کو بھی دے سکتا ہے۔ ایمان درست کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کو وہاں جا کر باندھو، بلکہ اس بات کا تصور پختہ ہوتا ہے کہ اسلام میں متعدی بیماریوں کا تصور موجود ہے۔ جیسے معروف ہے کہ آپ نے جو طاعون والا علاقہ وہاں جانے سے منع کیا، جو وہاں لوگ ہیں ان کو باہر نکلنے سے منع کیا، اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ اس کا تصور یہاں سے نکلتا ہے۔ تو جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں، حکومت بتا رہی ہے، ہمیں ان پر پورا عمل کرنا چاہیے، اور یہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے، حقیقت میں یہ اسلام سے بھی ثابت ہے۔ مثلا وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ منہ ڈھانپو، تو
اسلام نے برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے، تو اس میں تصور موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ صاف رکھو، تو اسلام کب منع کرتا ہے کہ ہاتھوں کو گندا رکھو؟ ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔ اب اگر وہ سینیٹائزر وغیرہ سے ہے تو بعض لوگ پوچھتے ہیں جی اس میں تو الکوہل ہوتا ہے۔ بھئی ہاتھ کو لگے گا نا، منہ میں تو نہیں جا رہا آپ کے۔ آپ کی جتنی بھی الکوہولک خوشبوئیں ہوتی ہیں ان میں بھی الکوہل ہوتا ہے، تو وہ اڑ جاتا ہے، اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن اس کے کاربولک صابن استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی ہاتھ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں جی گھر سے باہر نہ نکلو زیادہ، تو آوارہ گردی کی اسلام کہاں اجازت دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں منہ ڈھانپو، عورتیں منہ ڈھانپ رہی ہیں تو اسلام تو پہلے ہی کہتا ہے کہ عورتوں کو منہ ڈھانپنا چاہیے، مرد بھی اگر ان کے کہنے پر احتیاط کریں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ماسک پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، نمازی کے آپس میں فاصلے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ سارے فیصلے اور فتوے مجبوری کے اور نظریہ ضرورت کے تحت ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ منہ ڈھانپ کر نہیں نماز پڑھنی چاہیے، اصل تو یہی ہے کہ نمازی کو قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملانا چاہیے، لیکن یہ حالات، معروضی حالات کی مجبوری کے تحت کے فیصلے ہیں، فتوے ہیں، ان پر وہ احادیث اور آیات فٹ نہیں کی جا سکتی جو روٹین کی حالات کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب سنت ادا گھر میں کرو، فرض مسجد میں پڑھو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہن یہی فرمان ہے، اور میں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی نفلی نماز مسجد سے گھر میں زیادہ افضل ہے۔ اب دیکھو مسجد نبوی میں کتنا زیادہ اجر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ گھر میں زیادہ افضل ہے، تو مسجد نبوی سے بھی زیادہ افضل ہوا سنتیں گھر میں پڑھنا، تو آپ خود بھی گھر میں پڑھتے تھے۔ تو یہ سب باتیں جو کہی جا رہی ہیں ان میں کوئی وہ ایسی نئی بات نہیں ہے۔ اور اگر نماز جمعہ چھوٹا کرنے کا یا جماعت کا بھی بعض ممالک میں فتویٰ علماء نے دے دیا ہے، وہاں تکلیف زیادہ ہے، تو اس پر جو روٹین کے فتوے ہوتے ہیں کہ نماز فرض ہے مسجد میں جا کر پڑھنا، جو ایمرجنسی اور نظریہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پر پھر وہ ساری آیات احادیث کی وائلیشن ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی، اس کو ہم کہیں گے کہ شراب پینا حرام ہے، مگر وہ مر رہا ہے پیاس کی وجہ سے، شراب موجود ہے، تو ہم کہیں گے تیرے لیے یہ پینا ضروری ہے تاکہ تو اپنی جان بچا سکے، تو وہاں پر فتویٰ نظریہ ضرورت کے تحت بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک تو اپنا امیون سسٹم، ایمان، توکل، اس کے ذریعے مضبوط رکھنا ہے اور خوف ہراس نہیں پھیلنے دینا، اور دوسری طرف جو حکومت نے ہمیں احتیاطیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور تیسری طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ فرمایا جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، دن میں صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ یہ شورٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حضرت عبان بن عثمان، حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے، وہ روایت کرتے ہیں، تو ان کے جسم کو فالج ہوا تھا۔ ایک مخاطب اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ بزرگوں کو اپنا فالج ہوا ہے اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو یہ پڑھ لے اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عبان فرمانے لگے کہ میری طرف کیا دیکھ رہے ہو، جس دن مجھے فالج ہوا تھا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول چکا تھا، اس لیے ہوا ہے۔ تو بہت بڑی اچھی بات ہے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو جمع کرو، کہو کہ اور کوئی کام نہیں کرنے دوں گا، نہ کھانا ملے گا نہ کچھ اور، سب سے پہلے یہ دعائیں صبح و شام کے اذکار کرو۔ صبح و شام کے اذکار یہ آپ کے جنوں شیطانوں جادو ٹونے اس کے خلاف بھی دفاع ہیں، اور یہ آپ کے نظر بد کے خلاف بھی دفاع ہیں، اور یہ ہر قسم کے وائرسز اور ہر قسم کی فزیکل بیماریوں کے خلاف بھی آپ کا دفاع ہے۔ تو جتنے بھی ہم احتیاطیں کر لیں، آپ کسی سے نوٹ لیتے ہیں دیتے ہیں، یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، کھانا تو ہے نا، تو اس میں بھی آ سکتا ہے۔ تو احتیاطیں جتنی بھی کر لیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی جھول باقی ہے، لیکن جب آپ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو بشارت ہے کہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اس سے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من الجذام والجنون
والبرص وسیع الاسقام، یہ ساری دعائیں کتابوں میں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہمیں کرنی چاہیے، اور اپنی اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر بھی اور نہ اٹھا کر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ ساری مصیبتیں جو آئی ہوئی ہیں ان سے ہمیں نجات دلا دے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، اگر اللہ کے پاس جانا پڑ گیا تو اپنے معاملات صاف کرنے چاہیے، دوسروں کے ساتھ ناراض لوگوں کو منوانا چاہیے، اور اجتماعی قسم کی توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے۔ جب تک سانس کی آمد و رفت ہے آپ چاہیں تو سارے گناہ معاف کروا سکتے ہیں، اور جب یہ سانس بند ہو گئی تو ایک گناہ بھی آپ کا کوئی نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ابھی آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کر زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر سکتے ہیں، لیکن سانس بند ہو گئی تو کوئی نیکی میں اضافہ نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت کو غنیمت جانو، گھر میں بیٹھے اور اس فراغت کو غنیمت جانو، اور قرآن پڑھو، کتابیں پڑھو، تفسیرات کو پڑھو، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو، مرنے کی تیاری کرو، موت سے ڈرو نہیں، اس لیے اس کو تو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔